بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سول پروسیجر کوڈ 1908 کے آرڈر 7 رول 11 پہ۔ سول پریکٹس میں یہ ایک اہم پریکٹیکل ایشو ہے جس کو ہم 711 بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ریجیکشن آف پلینٹ۔ ریجیکشن کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی معاملے کو آبزرو کرنے کے بعد انسان کا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کو ریجیکٹ کہتے ہیں۔ جب کسی میٹر سے متعلق کوئی قانون بنایا گیا ہو اور اس قانون پر عمل درآمد نہ کیا جائے اور ایسے میٹر کو دعویٰ کی صورت میں عدالت کے اندر پیش کیا جائے تو ایسے دعوے کو قانون پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے کسی صورت کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ کوئی ایشو وضع نہیں کیے جائیں گے، شہادتیں نہیں ہوں گی، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ جب کورٹ ایسے معاملے کو ریجیکٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے دعوے کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ جب کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو دعویٰ آیا ہے کیا وہ ریجیکٹیبل ہے یا نہیں، یعنی کہ آرڈر 7 رول 11 پہ وہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ دعوے کے جو کنٹینٹس ہیں کورٹ نے صرف ان کو دیکھنا ہوتا ہے، کورٹ نے جواب دعویٰ کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ دعوے کے کنٹینٹس دیکھنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر کورٹ دعوے کو ایڈمٹ کر لیتی ہے تو وہ قانون کے مطابق پروسیڈنگز کو شروع کر دیتی ہے اور یہ پروسیڈنگز ججمنٹ تک جاری رہتی ہیں۔ لیکن جب کورٹ دعوے کا ڈیٹیل کے ساتھ مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھتی ہے کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے تو وہ اس پہ کوئی پروسیڈنگ نہیں کرتی، نہ ہی وہ اس پہ کوئی ایشو فریم کرتی ہے، نہ ہی کورٹ کو اس پہ ایویڈنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کورٹ کو کوئی ججمنٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دعویٰ ان وجوہات کی بنا پر عدالت ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل آرڈر 7 رول 11 ضابطۂ دیوانی 1908 میں موجود ہے۔ اب آرڈر 7 رول 11 کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ریجیکشن آف پلینٹ۔ دی پلینٹ شیل بی ریجیکٹڈ ان دی فالوئنگ کیسز: اے ویئر اٹ ڈز ناٹ ڈسکلوز اے کاز آف ایکشن۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اب قانونی وراثت کے تحت اس کا بیٹا اور بیٹی کو ہی جائیداد اس کی تقسیم ہوگی، اگر اس شخص کی بیوہ ہے تو اس کو تقسیم ہوگی۔ لیکن فوت ہونے والا شخص جو ہے اس کا بھائی آ کے کہتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں سے میرا حصہ بھی بنتا ہے، مجھے بھی وراثت دی جائے۔ حالانکہ لا آف انہیریٹنس جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا بیٹا اور بیٹی ہے تو اس کی جائیداد جو ہے اس کی بیوہ اس کا بیٹا بیٹی میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر اس کے والدین ہیں تو ان میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن اس کے بھائی کو نہیں جائے گی جائیداد۔ اور اگر اس کا بھائی دعویٰ کر دیتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا دعویٰ سٹینڈ نہیں کرتا، اس کے بھائی کو کوئی لوکس سٹینڈائی حاصل نہیں ہے، اس بنا پر دعویٰ عدالت خارج کر دے گی۔ دعوے سے کوئی کاز آف ایکشن پیدا ہونی چاہیے۔ دعوے میں جو فیکٹس ہیں ان کو پڑھ کے کوئی کاز آف ایکشن لازمی پیدا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کا کوئی حق ہے اور اس کو وہ حق نہیں ملتا تو وہ اس حق کی نسبت عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے، میرا فلاں حق تھا، مجھے حق نہیں دیا گیا، میرا حق متاثر ہوا ہے، مجھے میرا حق دلایا جائے۔ تو کورٹ دیکھے گی کہ کیا اس کو کسی پراپرٹی سے متعلق کوئی حق حاصل ہے۔ اگر اس شخص کو قانون کے مطابق کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے تو عدالت دعوے کو ریجیکٹ کر دے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے کہ میرا مدعا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اور جائیداد کا بیان میں نے سب رجسٹرار صاحب کے سامنے دے دیا تھا اور اس کے نام میں نے جائیداد ٹرانسفر کر دی تھی،
لیکن جتنی رقم کا ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا تھا اس میں سے کچھ رقم بقایا ہے جو کہ یہ مجھے دینے کا پابند ہے۔ تو ایسی صورت میں دعویٰ کی فیکٹس وہ تو سچے ہیں، لیکن دعویٰ اپنی فارمیشن میں ایسا ہے کہ اس کو کوئی لوکس سٹینڈائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس دعوے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا، میں نے اس کے حق میں بیان دے دیے اور وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ بن گیا۔ اب وہ زبانی کلامی کہہ رہا ہے اتنی رقم تھی اور اتنی رقم اس نے میری بقایا دینی ہے، تو اس کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے کیونکہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو کہ ایڈمیٹڈ بھی ہو چکا ہو دعوے میں اور اس کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا جائے کہ جی زبانی طور پہ میری اتنی رقم رہتی تھی، تو اس کا فیصلہ اس کے حق میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب ایک دعویٰ اپنی فارمیشن میں ایسا ہو کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا ہی نہ جا سکتا ہو مدعی کے حق میں، تو ایسے دعوے کو عدالتیں لوکس سٹینڈائی نہ ہونے کی وجہ سے 711 کے تحت ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی دعویٰ دائر کریں تو اس کے کنٹینٹ سے یہ بات پریزیوم کی جائے کہ واقعی یہ دعویٰ سچا ہے۔ دعوے کی ڈرافٹنگ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دعوے کی جو کنٹینٹس ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، لیکن دعویٰ اپنی فارم میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کاز آف ایکشن ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوتا، اس سے کوئی بنائے دعویٰ پیدا ہی نہیں ہو رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی عدالت دعویٰ خارج کر دے گی کیونکہ دی plaintiff does not disclose any cause of action. Order 7 Rule 11 B. Where the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so. انڈر ویلیو سے کیا مراد ہے؟ انڈر ویلیو سے مراد یہ ہے مالیتی دعویٰ۔ جب مدعی دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس نے اپنے دعوے میں تحریر کرنا ہوتا ہے کہ میرے اس دعوے کی کتنی مالیت بنتی ہے، جس کے مطابق اس نے کورٹ فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ دعوے کی ویلیویشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ مدعی کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے دعوے میں مالیتی دعویٰ درست تحریر کرے۔ کورٹ دعوے میں دیکھتی ہے کہ کیا اس نے مالیت دعویٰ درست تحریر کی ہے اور اس کے مطابق کیا اس نے کورٹ فیس چشمہ کر دی ہے۔ جب دعوے کے اندر مالیت دعویٰ درست تحریر نہ کی جائے تو کورٹ اس کو اسٹریٹ وے ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ کورٹ مدعی کو ٹائم دے گی کہ تم اتنے دنوں میں تم مالیت دعویٰ صحیح کر کے مرمہ دعویٰ پیش کیا جائے اور کورٹ فیس ادا کی جائے۔ ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں when the relief claimed is undervalued, the court shall direct the party to correct the valuation and then file an amended plaint. اب ہم آرڈر 7 رول 11 C پڑھ لیتے ہیں۔ where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisition stamped paper within a time to be fixed by the court, fails to do so. اس میں بتایا گیا ہے کہ مدعی نے مالیت دعویٰ تو تحریر کر دی ہے، لیکن مالیت دعویٰ کے مطابق اس نے انسفیشینٹ اسٹیمپ پیپر لگائے ہیں، اس نے پورے اسٹیمپ پیپر نہیں لگائے، کورٹ فیس کم لگائی ہے، جبکہ جو اس نے مالیت دعویٰ لکھی ہے درست لکھی ہے اس کے مطابق کورٹ فیس اس نے کم لگا دی۔ تو ایسی صورت میں عدالت مدعی کو کہتی ہے کہ تم اس کی مکمل کورٹ فیس لگاؤ، جو کمی کورٹ فیس ہے وہ تم اس کی پوری کر دو۔ اب ہم آرڈر 7 رول 11 کا ڈی پڑھ لیتے ہیں۔ ڈی میں لکھا ہے where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Any law سے مراد ہے any law for the time being in force. If any law bars the suit or plaint that the suit is not maintainable or any law that court has not jurisdiction, then the court will reject the plaint. مطلب یہ کہ کسی بھی موجودہ قانون کے تحت جو کہ اس وقت نافذ العمل ہو
اس کے مطابق اگر مدعی یہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا تھا اور اس نے یہ دعویٰ دائر کر دیا تو عدالت اس کا یہ دعویٰ ریجیکٹ کر دے گی۔ مثال کے طور پر ایک پراپرٹی سے ریلیٹڈ ایک فراڈ ڈگری ہوتی ہے۔ ان پارٹی سے ہٹ کے ایک تیسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ ڈگری تو میری عدم موجودگی میں ہوئی ہے، فراڈ سے ہوئی ہے، تو وہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے۔ اگر اس کے خلاف فراڈ سے ڈگری ہوئی ہے تو اس صورتحال میں وہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سیکشن 12 کا سب سیکشن 2 ہے اکارڈنگ ٹو سول پروسیجر کوڈ کے تحت اسی عدالت میں درخواست دائر کر سکتا ہے۔ سیکشن 12 کا سب سیکشن 2 ہے جس میں لکھا ہے کہ ویئر اے پرسن چیلنجز دی ویلڈیٹی آف اے ججمنٹ، ڈگری اور آرڈر آن دی پلی آف فراڈ، مس ریپرزینٹیشن اور وارنٹ آف جورسڈکشن، he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit۔ مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کے خلاف کسی فراڈ، غلط بیانی یا عدالت کے اختیار سماعت میں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے علیحدہ دعویٰ دائر نہیں کرے گا، بلکہ اسی عدالت میں وہ شخص درخواست دائر کرے گا۔ لہٰذا کسی بھی موجودہ نافذ عمل قانون کے تحت کسی دعویٰ کے کرنے پر کوئی بار ہو تو وہ دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورتحال میں بھی عدالت آرڈر 7 رول 11 کے تحت دعویٰ خارج کر دے گی۔ آرڈر 7 رول 11 پہ جتنی بحث کی جائے کم ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بریف کر دوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔